ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا بہت شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. میری امی کو پانی کے ذائقوں سے عجیب الجھن تھی. فریج کا ٹھنڈا پانی اچھے ذائقے کا نہیں ہوتا، یہ ان کے مطابق. اسی وجہ سے انہوں نے ایک مشہور کمپنی کا ڈسپینسر خرید لیا. وہ ایک بہت مشہور کمپنی کا ڈسپینسر تھا، مگر میں یہاں اس کا نام نہیں لے سکتی. وہ لوگ 5 گیلن پانی لاتے اور اس کا بل ہر 15 دن بعد وصول کرتے تھے، یعنی وہ 2 ہفتے بعد چکر لگاتے. اکثر میری امی ان کو بل دینا بھول جاتی تھیں. پتہ نہیں کیوں نہیں دے پاتی تھیں یا اس کی کوئی اور وجہ تھی، مگر کمپنی پانی بند کر دیتی تھی. ان دنوں ہم سٹور سے جا کر پانی لے کر آتے جب تک ان کے پانی دینے کا سائیکل مکمل نہیں ہو جاتا، یعنی 2 ہفتے بعد. اس بار جب انہوں نے بند کیا تو میری ماما نے 5 گیلن کی 4 بوتلیں کسی نئی کمپنی کو آرڈر کر دیں. ان کی پیکنگ دیکھنے میں بالکل اس بڑی کمپنی جیسی تھی، سوائے چند چیزوں کے. حیرانی کی بات تو یہ ہوئی کہ اگلے دن ہی وہ لوگ پانی لے کر پہنچ گئے. اس معاملے کو 4، 5 یا 6 دن لگتے ہیں، مگر ان کی اتنی کوئک سروس پر ہم کافی حیران ہوئے. کہانی کا یہ حصہ میں بھول جاتی ہوں کیونکہ یہاں مجھے وہ اٹیک ہوئے جن کا ذکر میں ابھی آگے کرنے والی ہوں. مجھے اس پانی کے ذائقے میں کچھ فرق لگا، جیسے کچھ کھٹائی سا ہو، سٹرس سا. میں نے اس کا ذکر سب سے کیا، مگر انہوں نے اس بات کا کیا جواب دیا مجھے یاد نہیں. آخر وہ دن آ گیا جس دن بھائی کے ناک سے خون نکلا. پھر ایسا ہوا کہ میں بہت عجیب طریقے سے سو کر اٹھی. مجھے یاد نہیں کہ میں سونے کے لیے کب لیٹی، کیسے کپڑے بدلے، کتنے بجے سوئی، سونے سے پہلے کیا کیا، کیسے سوئی، مجھے کچھ یاد نہیں. اب مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو میرے بھائی کے ناک سے خون نکلا تھا وہ اصل تھا یا میں نے خواب دیکھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. کچھ دیر بعد سوچنے پہ مجھے یقین ہوا کہ نہیں، وہ خواب نہیں تھا بلکہ وہ سچ تھا. میں نے اونچا اپنے بھائی کو آوازیں دینی شروع کر دی. وہ اپنے کمرے سے نیچے اتر کر میرے کمرے میں آیا. غصے میں تھا، مگر اس کو کچھ نہیں ہوا تھا. میں نے پورا واقعہ اس کو سنایا کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے ایسے دیکھا. بھائی نے میری کہانی سنی اور تھوڑا سا پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ اسے ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا. بس اس نے یہ کہا کہ تم وہم نہیں کرو، اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب میں اپنے بارے میں پریشان ہو گئی. مجھے کوئی مینٹل ایشو کبھی نہیں تھا. میں کافی پریشان ہو گئی. اب بھائی کے جاتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ بالکل ایسے فولڈ ہو گئیں جیسے بٹر میلٹ ہو کے گرتا ہے نا، بالکل ویسے. اور میں ان کے اس طرح ہلنے پر زمین پر گر گئی. میرا سر کرسی کے کونے سے لگا اور پھٹ گیا. مجھے یاد ہے میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھے ہوش کیوں ہے ابھی تک، میں بے ہوش کیوں نہیں ہوئی. میرے ناک سے خون نکل رہا ہوا تھا، میرے سر سے بھی خون نکل رہا تھا، مگر میں اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلا بھی نہیں پا رہی تھی. میں بے بس پڑی تھی، میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی. میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر پڑی تھی. ہاتھ ہلایا اور ماتھے پر لگایا. آؤچ! درد ہوئی، مگر ماتھے پر پٹی لگی تھی. اف! کب لگی؟ اب مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. کب کوئی آیا، اس نے مجھے دیکھا، اٹھایا، پٹی کروائی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں اٹھی اور ماما کے کمرے کی طرف اوپر بھاگی کہ ان سے پوچھوں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو بتاؤں اور ان سے وجہ پوچھوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب میں ان کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا وہ رو رہی تھی. ان کے ناک سے خون نکل رہا تھا اور وہ خون ان کے آنسوں کے ساتھ مکس ہو کر ان کی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا. مجھے شدید تکلیف ہوئی. میں ان کی طرف بھاگی تاکہ ان کو تسلی دوں، ان سے رونے کی وجہ پوچھوں،
مگر وہ چھوٹا سا کمرہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی بہت بڑی فیلڈ ہے، اور دروازے سے بیڈ تک کا چند فٹ کا فاصلہ میلوں کا لگنے لگا۔ میں بھاگ رہی تھی مگر پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں تھک گئی، اور جب میں پہنچی تو ہاتھ بڑھا کر ماما کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میرا سر زور سے دیوار سے لگا۔ اب میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے ارد گرد، سب سفید دیواریں ہیں۔ یہ دیواریں کہاں سے آ گئیں؟ میں کہاں ہوں؟ آپ اٹھ گئی، ایک آواز نے کہا۔ میں نے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے خوف سے جواب دیا۔ آپ ہمارے پاس زیر علاج ہیں، یہ ایک نفسیاتی ہسپتال ہے۔ آپ کو جاگتے میں عجیب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ 4 ماہ پہلے آپ کی ماما آپ کو ہمارے پاس لائی تھی۔ میری ماما؟ میری ماما کیسے لا سکتی ہیں؟ میں نہیں مانتی، میں پاگل نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی ایسا ایشو تھا کبھی۔ میری ماما کو یہ بات معلوم تھی، میری ماما مجھے یہاں پہ نہیں لا سکتی۔ سب کچھ اس پانی کی بوتل میں تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا اسی وقت مجھے پتہ لگ گیا تھا، اس پانی میں کچھ ہے، کسی نے کچھ ملایا ہوا ہے۔ یہ ساری ہیلوسینیشن اسی کی وجہ سے تھی۔ میں نے نرس کو پیچھے کیا اور اپنے بستر سے اٹھی۔ اس نے کال کر کے کچھ کوڈ بولنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں بھاگتی جا رہی تھی۔ کندھا زور سے دروازے سے ٹکرایا اور میں ہال وے میں نکلی۔ میں نے ایک کمرے میں دیکھا، دوسرے کمرے میں دیکھا، پھر میرے جیسے ہی کمرے میں نے دیکھا کہ میری ماما تھیں۔ وہ بہت برے طریقے سے اونچا اونچا رو رہی تھیں، ان کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ میں ان کو بچانے کے لیے ان کے پاس گئی، مگر ہسپتال والوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ سب عام ہسپتال میں کام کرنے والے لگ رہے تھے، مگر انہوں نے ایک ویسٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک کمرے میں دیکھا، اپنے بھائی کو بھی دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے ہمارے ساتھ؟ تم لوگوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں نے لوگوں کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ انہوں نے پانی کا گلاس آفر کیا، یہ پی لو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ میں نے دیکھا ہال وے سے اور بھی لوگ اوپر آ رہے تھے۔ میں نے وہ پانی پی لیا اور پھر میں کبھی نہیں اٹھی۔